بات کا انداز بدلے گا. ذکر مصطفیٰ جب کیا جائے گا تو لہجہ باوضو ہوگا، آپ کے الفاظ چنیدہ ہوں گے، آپ کے جملے خوبصورت ہوں گے. کہا آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم؟ تو حضرت عباس نے فوراً بات کا رخ بدلا، کہنے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا. بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا. وہ بڑے وہی ہیں. انہوں نے رتبہ بتا دیا. آپ ذکر مصطفیٰ کریم کے لیے اپنے، ہمیں نا ویسے بڑی باتیں آتی ہیں، ناراض نہ ہونا. مولوی صاحب کی تقریر تو جمعے والے دن ہی سنتے ہیں مشکل سے، بعد میں اگر مولوی قابو آ جائے تو پھر مولوی نہیں سننی ہوتی ہے. باہر نہیں کوئی مولوی صاحب سے سنتا. صحیح کہہ رہا ہوں. آپ چوک ہو، چوراہا ہو، پھٹا ہو، پھر تو مولویوں کو سننی پڑتی ہیں. مولوی تو یہ جمعے میں کسی محفل میں بیچارہ بات کر لے تو کر لے، ورنہ تو نہیں نا بات کرنے دیتے الا ماشاءاللہ. تو جب ہمیں اتنی باتیں جو آتی ہیں تو ہم حضور کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ ہر بندہ جو باتیں کر رہا ہے تو اپنی چھوڑ دو نا، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. پھر حضور کی باتیں کرو تاکہ سوسائٹی میں امن پیدا ہو، سکون پیدا ہو، اطمینان پیدا ہو، شرف پیدا ہو. لیکن ذکر ذرا سونا کر کے، ذرا پیارا کر کے، اس میں نا خطابت کا جوہر نہ دکھاؤ، ادب کا رنگ غالب رکھو، اس میں جملوں کی ترتیب خوبصورت رکھو، اس میں بات جب آپ کریں تو لہجہ وزادار رکھیں. حضور کا ذکر پاک کریں تو تھوڑا سا آپ کا خوبصورت انداز ہو جائے. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تھا نا تو یہ بریکنگ نیوز تھی. ابو بکر مسلمان ہو گئے، مکے میں شور پڑ گیا، اتنا بڑا تاجر اپنے قبیلے کا سردار مسلمان ہو گیا. بریکنگ نیوز، شور ہو گیا. اب تاجروں کے دوست بھی تاجر ہی ہوتے ہیں، تو ان کے دوستوں کے نام بتاؤں؟ حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعید بن زید، یہ دوست تھے حضرت صدیق اکبر. دوستوں کو جب پتہ چلا نا، اور سنو نا یار، دوست وہ نہیں ہوتا جو صرف تجھے سیر پہ لے کے جائے. تیرا دوست وہ ہوتا ہے جو تیری منت کر کے تجھے مسجد لے کے جائے، وہ تیرے لیے دعا کرے کہ یا اللہ میرے دوست کو نمازی بنا دے، اللہ اسے اپنی بارگاہ سے دور نہ کر، اسے قریب کر لے. وہ تیرے لیے کوشش کرے، وہ تیرے لیے جد و جہد